ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی ناظرین، اور بریک سے پہلے یقیناً میر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید عدلیہ اور فوج میں کوئی تصادم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ میر صاحب، ایک اور خبر آئی ہے کہ ورلڈ بینک نے لاہور وال سٹی پروجیکٹ سے ہاتھ کھینچ لیا، جس سے اس منصوبے کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس پروجیکٹ کا پس منظر کیا ہے، اور اگر ختم ہو جاتا ہے تو نقصان کیا ہے؟ ایسا بات دیکھیے، جسے لاہور کا وال سٹی کہتے ہیں، یعنی کہ پرانی فصیل کے اندر کا شہر جو تھا، جو اصل شہر تھا، فصیل تو ٹوٹ گئی، جس کے 12 دروازے تھے، جس کو ہم یاد کرتے ہیں موچی دروازہ، باٹھی دروازہ، کشمیری دروازہ وغیرہ وغیرہ نام سے، وہ دروازے تو ختم ہو گئے، یہاں اب ان کے نشان باقی رہ گئے۔ اس کے اندر ایک پوری تہذیب تھی، ایک کلچر تھا۔ ابھی کسی چینل نے دکھایا بھی تھا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تھڑوں پر باہر، پنکھے جل رہی ہیں، کوئی سبزی بنا رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، ایک ٹریڈیشن تھی۔ وہاں انہی تھڑوں پہ بیٹھ کر ادبی بحثیں ہوتی تھی اور بہت سی گفتگویں ہوتی تھی۔ بڑے بڑے لوگ جہاں، فقیر خانہ جہاں تھا، میاں امیر الدین کی حویلی جہاں تھی، وہ حویلی جو کہ آپ سمدھی ہیں اقبال کے، میاں سلو کے والد بھی، اور وغیرہ وغیرہ، سارا ایک کلچر، ایک علاقہ تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں، اس میں بہتا پانی، وہ اونچے اونچے مکان چھوٹے چھوٹے، اب اس میں کئی مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ماڈرن لیونگ کے لیے وہ قابل نہیں رہے تھے، لیکن اس شہر کو پرزرو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اصل لاہور تھا جو زندہ تھا۔ اس کے لیے ورلڈ بینک نے اسے ایک تو انٹرنیشنل ہیریٹیج قرار دیا، پھر اس کو ایک طرح کا اثر نو تعمیر تو نہیں، بلکہ اس کو اس طرح اس کی مرمت کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کی اصل حیثیت برقرار رہے، اور وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ماڈرن لیونگ سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ وہاں گاڑیاں تو نہیں جا سکتی اور بہت سے کام نہیں ہو سکتے، تو اس کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اچھا، کام کے لیے بہت درست آدمی چنا، اوریہ مقبول جان کو، اور اوریہ مقبول جان جو ہیں ہمارے دانشور بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، سول سروس کے ایک بڑے سینئر افسر بھی ہیں، ڈپٹی کمشنر تک کئی عہدوں پر رہ بھی چکے ہیں۔ انہوں نے ابھی اس کام کو 5-6 مہینے ہوئے تھے تو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی شاید بیوروکریسی ان سے خوش نہیں ہے۔ آنیسٹ آدمی سے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اس کو اٹھا کے پہلے ٹریننگ پہ بھیجا، اس نے ٹریننگ تو کرنی تھی۔ ٹریننگ کے عرصے کے لیے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لاہور میں ہو تو چارج رہتا ہے سٹاف کالج کی ٹریننگ میں، وہ چارج کسی خاتون کو دے دیا جس نے 4 مہینے وہاں رہنا تھا، وہ کسی کی سفارش تھی، وہ ان کو بھیج دیا ہوگا۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو نواز شریف نے کہا بھی کہ یہ کام اور یہی کرے گا، یعنی کہ، اور اس کو اٹھا کے اس کے بعد پتہ نہیں کہاں وہ سول سیکریٹریٹ میں کہیں بٹھا کے کوئی اور کام پہ لگا دیا گیا، اور منصوبہ پتہ نہیں کسی بیوروکریٹ کے پاس ہی ہوگا۔ اب ورلڈ بینک کا اعتراض اس پہ آیا کہ اس پہ تو ناقص کام ہوا ہے، اس پہ کام ہی آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ جو کام تھا، جو ایک سمجھدار اور کلچر اور تہذیب کو سمجھنے والے شخص کو کرنا چاہیے تھا، جو پیسے کی کمائی کا اڈا نہیں تھا، بلکہ جو ایک لاہور کی پرانے کلچر ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کا معاملہ تھا، اور جس میں ورلڈ بینک آپ کی ہیلپ کر رہا تھا، اس کو آپ نے ورلڈ بینک نے کہا بھی ہم پیسے دے رہے ہیں، یہ جیبیں بھر رہے ہیں، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بدنیتی اسی دن سے ظاہر ہو گئی تھی، یعنی نواز شریف تک نے کہہ دیا کہ بھائی یہ آدمی کام کرے گا۔ ملتان کے پروجیکٹ پہ وزیر اعظم نے بلایا کہ بھی آپ ملتان کا پروجیکٹ بھی آپ کر دیں، یعنی کہ اس طرح، اور حالت یہ ہوئی ہے کہ اس کی جگہ پہ بٹھا کے کسی بیوروکریٹ کو جیبیں بڑھنی شروع کر دی ہوگی۔ اچھا، یہاں اتنا مال بھی نہیں بنتا، مال نہیں بنتا تو زیادہ وہ نوچتے ہیں، یعنی کسی ایسی پوسٹ پر ہو جہاں پیسہ بہت ہو تو کھانے میں آسانی رہتی ہے۔ جہاں 1 ارب کا بجٹ ہو تو 10 کروڑ کھا لیا تو پتہ نہیں چلے گا، جہاں بجٹ ہی ہو کوئی 10 کروڑ کا فرض کیا تو وہاں تو پھر کھانا مشکل ہو جاتا نا، اور ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت اس منصوبے کو ناقص، یعنی کنسٹرکشن کی وجہ سے خراب کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں ذمہ دار اس میں خاصی پنجاب گورنمنٹ رہے گی، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے، شہباز شریف بڑے کام کر رہے ہوں گے لیکن یہ فلائی اوور بنانے کے برابر نہیں تھا۔ وال سٹی کے منصوبے کو ٹھیک کرنا یہ بہت بڑا کلچر پروجیکٹ تھا۔ آپ اگر اس کلچر پروجیکٹ کو نہیں کر سکیں گے اور ورلڈ بینک واپس چلی جائے گی تو آپ مجرم ٹھہریں گے۔ آپ ٹی ہاؤس کو 1 سال سے آپ تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم ٹی ہاؤس، پاک ٹی ہاؤس کو باہر کر رہے ہیں، جو لاہور کا ایک کلچرل ہب تھا، اور وہاں حمزہ شہباز افتتاح کریں گے، نہ وہ بحال ہو رہا ہے، نہ حمزہ شہباز افتتاح کر رہے ہیں۔ مذاق، کلچر چیزوں پہ مذاق نہیں بنائیں، یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ نوٹس لیں تو اس کو کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، سنجیدگی سے انہیں کام کرنا چاہیے اور صحیح آدمی کو اس پر یہ کام کرنا چاہیے۔ میر صاحب، ویسے تو مظاہروں کی عادی لوگ بھی ہیں اور گورنمنٹ بھی ہے۔ اگر پوری دنیا کا سینیریو دیکھا جائے تو ٹوکیو میں بھی ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے جس کو اس عشرے کا سب سے بڑا مظاہرہ کہا جا رہا ہے۔ مظاہرہ یہ تھا کہ ایٹمی بجلی گھر دوبارہ کھولنے کے سلسلے میں انہوں نے مظاہرہ کیا۔ یہ حکومت کیوں کھولنا چاہتی ہے ایٹمی بجلی گھر، اور لوگ پھر کیوں یہ ایسی نوبت آ گئی کہ وہ مظاہرے کرنے لگے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو 2 سال پہلے سیلاب آئے تھے تو وہاں کے کچھ ایٹمی بجلی گھر، ایک بجلی گھر کو خاص طور پہ بہت خطرہ پیدا ہوا تھا،
اور بڑی زور لگا کر ہمت کر کے انہوں نے اس بجلی گھر کو بچایا تھا. اس سے جو تابکاری کے خدشات سے اس کو روکا تھا. باقی بجلی گھروں کو بھی انہیں شٹ ڈاؤن کرنا پڑا تھا, اس کی ایک لک آفٹر کرنا پڑا. جب جو ان کا سونامی قسم کا جو سیلاب آتا تھا وہ سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیتا ہے نا جی. پانی کی لہریں کئی کی منزلہ عمارتوں کو بہا کے لے جاتی ہیں تنکوں کی طرح, یہ ہوتا ہے. ہم نے سیلاب دیکھا ہے جو ہمارا 2 سال پہلے آیا تھا, اس کی یہ حالت تھی. یہ تو سمندر کا سیلاب تھا, طوفان تھا. اچھا, اس وقت یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ایٹمی بجلی گھروں میں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی تابکاری سے انسانیت کو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس بجلی گھر چرنوبل کا واقعہ ہوا تھا, اس کی تابگھر, اس بجلی گھر کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا. اس بند کر دینے کے بعد اب 2 سال کے بعد اندازہ ہوا کہ اگر ایٹمی بجلی پر بحث شروع ہوگی دنیا میں کہ ایٹمی بجلی گھر ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. تو اب اس پر یہ اندازہ ہوا کہ ایٹمی بجلی گھر اگر نہ ہونے کی وجہ سے انرجی کا بہت بڑا شارٹیج پیدا ہو گیا ہے, بڑی قلت پیدا ہو گئی ہے. سستی انرجی حاصل ہوتی تھی, وہ آپ نے رستے بند کر دیے, تو کیا کیا جائے. انہوں نے اس بجلی گھر کی دوبارہ مرمت کی. ہماری طرح تھوڑی کی ہوگی, بڑے عالمی معیارات کے تحت کی ہوگی. وہ دوبارہ کھولنا چاہتے تھے. اچھا, جاپان کے لوگ جو ہیں ایٹمی قوت سے بہت ڈسے ہوئے ہیں. ہیروشیما ناکازاکی, جہاں دنیا میں صرف 2 ایٹم بم تھے جو دوسری جنگ عظیم میں گرائے گئے, اور ایک ملک تھا جس نے گرائے, ایٹم بم گرانے والا ملک جو تھا امریکہ تھا, اور وہی جاپان کے 2 شہروں میں گرائے گئے. وہ ایٹمی قوت کے بڑے خلاف ہیں اس معاملے میں. تو وہ انہوں نے اس کے خلاف پیس موومنٹ کے طور پر ایک مظاہرہ کیا جس میں 2 لاکھ افراد تھے. آپ کہیں گے لاکھوں افراد آتے ہیں, 10 لاکھ آتے ہیں, 20 لاکھ, صرف 2 لاکھ. اصل میں 2 لاکھ افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو ہم 20,000 کا مجمع ہوتا ہے اس کو ہم 2 لاکھ کا مجمع کہتے ہیں. یہ اصل معنوں میں 2 لاکھ افراد آ گئے تھے. 20,000 کا مجمع نہیں تھا گنتی میں, سچ میں 2 لاکھ کا مجمع تھا. جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس عشرے کا اس سے بڑا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا ہے جتنا ہوا ہے. اور کہنا ان کا یہی ہے کہ وہ ڈسے ہوئے جو دودھ کا جلا چھاچ کو پھونک پھونک کے پیتا والی بات ہے. یہ تو سچ مچ ایٹمی قوت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں نا جی. یعنی ان پہ تو ایٹم بم گرایا تھا امریکہ نے جی. اور کیا ادب میں, لٹریچر میں جگہ جگہ ان پہ نظمیں لکھی گئیں, ان پہ افسانے لکھے گئے, کہانیاں لکھی گئیں. دنیا نے اس کو موضوع بنایا تھا ایٹم بم کو. اور ویتنام سے پہلے جو سب سے بڑا موضوع تھا وہ جاپان پر ہیروشیما اور ناگاساکی تھا. ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی تھی. اب یہ طوفان کے طور پر جو خطرہ پیدا ہوا ہے اور جسے بند کر دیے گئے ہیں, اب دوبارہ اوپن کرنے کے بعد وہ ساری پیس موومنٹس, وہ ساری قوتیں جو کہ ایٹمی پھیلاؤ کے خلاف ہیں, وہ اکٹھی ہو کے ایک بار پھر نکلی ہیں. تو یہ مظاہرہ اس بات پر ہے کہ بجلی تو سستی حاصل کر لیں گے آپ, لیکن انسانیت کو خطرہ رہے گا, یہ کام بند ہی کر دیں. صحیح, بالکل. ناظرین, اب ہم شامل کریں گے آج جو ہمارے ساتھ یوتھ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, کہ ان کے پاس کیا سوالات ہیں جو میر صاحب سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں. امارا ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ لائک ہم کہتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی ملک جو ہے وہ آئین کے بغیر نہیں کر سکتا, بٹ کیوں اتنا کیاس ہے کہ وہ عدلیہ اور فوج کے درمیان کا وہ ہمیشہ ہر ٹائم جو ہے, یعنی عدلیہ اور فوج کے جو تصادم کا تاثر کیا جاتا ہے؟ اصل میں عدلیہ اور فوج کے درمیان تو کوئی تصادم نہیں. اصل تصادم ہوتا ہے حکومت کے درمیان اور فوج کے درمیان, سول حکومت کے درمیان اور فوج کے درمیان. اور بدقسمتی سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو فوج ہے, یہاں فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس ملک پہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے. جب ایوب خان آئے تو یہ پہلا موقع تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب کسی ملک میں سیاستدان ناکام ہوتے ہیں تو بیوروکریسی آتی ہے, اور جب بیوروکریسی ناکام ہوتی ہے تو فوج آتی ہے, اور جب فوج ناکام آتی ہے تو دشمن کی فوج آتی ہے. اچھا, ہم اس آخری مرحلے سے بہت ڈرتے ہیں کہ اپنی فوج کو, ہمارے ہاں سیاستدان ناکام ہوئے تو سکندر مرزا, غلام محمد اور ان جیسے بیوروکریٹ نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا, اور انہی کی ناکامی یا بیوقوفی کی وجہ سے ایوب خان جو تھا اس نے پہلا مارچا لگایا اور فوج آ گئی. اور مشرقی پاکستان میں جب فوج ناکام ہوئی تو دشمن کی فوج آئی. اس مرحلے سے ڈرتے ہوئے ہم فوج کو ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں اس کی باتوں کو. ہمارے ہاں عام طور پہ سیاستدان بھی وہ حماقتیں اور غلطیاں کرتے ہیں کہ جب فوج آتی ہے تو سب اس کو سلام کرنے پہنچ جاتے ہیں. ایسی صورت میں خاص طور پر عدلیہ اس کو انڈورس بھی کرتی ہے اور اس فیصلے کے بارے میں کہتی ہے کہ درست ہے. آئین موجود ہے, آئین کو اب توڑا نہیں جاتا کہ اس کی سزا موت ہے, بلکہ آئین کو اب معطل کیا جاتا ہے, معلق رکھا جاتا ہے. یہ ایک ایسے ٹیکنیکل سی بات ہے. اس وقت بھی ہم اسی بحث میں مبتلا ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہیں فوج تو نہ آ جائے, اور فوج صاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو نہیں آنا. اچھا, فوج یہ انڈیا دے رہی ہے کہ شاید ہم نہیں آئیں گے تو ہماری جگہ ہم کسی کو ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنا کے شاید اس کی پشت پناہی کریں. عدلیہ کہتی ہے کہ نہیں, وہ بھی نہیں کرو, ان کو الیکشن لڑنے دو اور ان کو جمہوری رستے پہ چلنے دو. تو اللہ کرے کہ ہم آئین کے مطابق ایک جمہوری رستہ اختیار کریں, اسی میں ہماری بہتری اور بہبود ہے.